بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کے بنا شوہر کے بچہ پیدا کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں اور پردے کے طور پر کپڑا لٹکانا چاہا تو سامنے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت لڑکے کی شکل میں نظر آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ غیر محرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے آپ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک بچے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ جب جھولے میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا بالکل درست ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل پر اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کرتی تھیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجے کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ ابن کثیر۔ ناظرین، یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس چھوڑ آتا تھا۔ جب اسے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا پتہ چلا تو اس نے بھی تحقیقات کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی آواز آئی اور کہا کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھے اس حالت میں دیکھے گی تو تمہیں اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام بابا یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے رہبر تھے۔ جب بیت اللہ میں پہنچے تو وہاں درد کی شدت کی وجہ سے سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت لگا ہوا تھا، جس سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی یا میں پاگل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ فرشتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرم گرائے گا، تو تم تازہ خرم کھاؤ اور پانی پیو اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: بس مریم علیہ السلام نے اس حمل کو اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے حضرت بی بی مریم کے ہاتھوں میں بچہ دیکھا تو بڑے غصے سے کہا کہ یہ کون سا برا کام تو نے کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی تم تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی، اور تیری ماں بھی نہایت نیک اور پارسا عورت تھی، بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بہت بڑا گناہ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے، مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی صاف ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعاً یقینی تھا۔ یہاں بھی اس یقین کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کے الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔